بار بار باتیں نہیں آتی، یہ درس ہے، کوئی جلسہ عام کا تو پروگرام نہیں ہے، میں نے سمجھانا ہے آپ کو۔ یہ 30 جلدوں پر مشتمل تفسیر ہے جی، مولانا پیر محمد اکرم آوان صاحب کی۔ اس میں جو یہ آیت ہے، کون سی آیت نمبر 59، پارہ نمبر 22 سورہ الاحزاب، آیت بھی یاد رکھیں۔ اس پوری آیت میں جس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے، اس میں ہے وہ بناتی کا، وا مانا اور، بنت کی جمع بنات، کا مانا آپ کی، و بناتی کا اور آپ کی بیٹیاں، اور آپ کی صاحبزادیاں، اور آپ کی، میں نے یہ مہذب لفظ کہا ہے، بعض پرانے ترجمے میں وہ تیری کا لفظ بھی ہے، یعنی تیری بیٹیاں، لیکن بہتر لفظ یہی ہے، آپ کی بیٹیاں۔ ایاک نعبد، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک، آئے اللہ فرمایا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، آگے چل کر فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کی خاطر آپ کو مرتبے کو بلند کر دیا۔ وہاں کا معنی کیا ہے؟ ہر جگہ قرآن میں جہاں بھی کا کشش والا آیا ہے، اس کا ترجمہ ہے کا، تو یہاں بھی یہی معنی ہوگا، یا ایھا النبی قل لازواجک، آپ کی بیویاں، و بناتی کا، اور آپ کی بیٹیاں، کسی اور کی بیٹیوں کی بات نہیں ہو رہی۔ اسرار التنزیل بھی انہوں نے مختصراً ایک تفسیر لکھی ہے جو اردو اور انگلش میں ہے، اس میں بھی اس آیت کے تحت بنات کا معنی یہی ہے، آپ کی بیٹیاں اور آپ کی صاحبزادیاں۔ ایک ان کا ترجمہ ہے اکرم التراجم، یہ نام بھی چھوٹے موٹے آپ ذہن میں رکھیں، یہ تفسیر ہے، ساری تفسیریں ہیں قرآن مجید کی، اس میں بھی یہی معنی لکھا ہے، آپ کی بیٹیاں صاحبزادیاں۔ اس کے بعد ہے معارف القرآن، یہ پاکستان کے باضابطہ قانوناً سب سے پہلے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ مولانا، اس کے بعد کون بنے پاکستان میں؟ مولانا محمد رفیع عثمانی، جو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے صاحبزادے تھے۔ پاکستان کے قانون اور ضابطے کے مطابق یہ مفتی اعظم پاکستان تھے۔ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ مفتی اعظم پاکستان، اور اب آپ اس وقت کون ہیں؟ وہ مولانا تقی عثمانی صاحب، اور یہ کون ہے؟ اب پھر وقت اجازت نہیں دے رہا، مولانا عثمانی زندہ ہے مدد ذلہ العالی۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی جس کا نام سیدہ ام کلثوم تھا، ان سے ایک بیٹا ہوا جس کا نام عبداللہ تھا، ٹھیک ہے؟ میں اکثر عبداللہ بن عثمان جو کہتا ہوں، وہ جو بیٹا تھا، اس بیٹے سے آگے یہ لوگ تو باتیں کرتے ہیں، یا کم علم مولوی پڑھتے نہیں ہیں، کتابوں پر کچھ خرچہ نہیں کرتے، کمر ٹیڑھی ہوتی ہے، آنکھوں کی بینائی جاتی ہے، تب جا کر یہ مسائل سمجھ میں آتے ہیں اخراجات کے علاوہ۔ تو پھر ان کے جو بیٹے، جو شجرہ نسب چلتا 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 چلتا، کوئی مجھے بتائے گا حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب کہاں سے ملتا ہے؟ یہ وہی عثمانی تو ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے۔ کون کہتا ہے؟ یہی تو دشمن کی چالاکی ہے کہ حقیقت کو دبا دیا ہے انہوں نے۔ یہ جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے، مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب، مولانا رفیع عثمانی صاحب اور مولانا تقی عثمانی صاحب، یہ اسی شجرہ نسب سے تعلق رکھتے ہیں۔ بغض یہ ہے کہ یہ اموی ہیں، بغض یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی اموی تھے، بغض یہ ہے کہ دوسری حضور کی بیٹیوں کا انکار کرنا ہے، اس لیے وہ باتیں ان کا نام لینا ہی گوارا نہیں کرتے۔ اور ایک معارف القرآن ہے مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جامعہ اشرفیہ لاہور، وہ 9 جلدوں میں ہے، وہ عالمانہ تفسیر ہے، اس میں بھی وہ بنات کا کیا ترجمہ ہے؟ آپ کی بیٹیاں اور آپ کی، اس لفظ پر آپ کی، کا سے مراد آپ کی، حضور کے علاوہ بات نہیں ہو رہی،
अजवाज भी आपकी, बेटियां भी आपकी। और जनाब हमारे पास एक तर्जमा मौजूद भी है, ये आसान तर्जमा है कुरान। इन किताबों को इकट्ठा करने के लिए बड़ा टाइम चाहिए, खर्चा भी चाहिए। आसान तर्जमा कुरान दो है, एक है मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब का, वो मेरे पास मौजूद है, और एक है डॉक्टर असरार अहमद साहब का, वो भी। इन दोनों में क्या लिखा हुआ है? वह बनाते का, और आपकी बेटियां और आपकी साहिबजादियां। ये तर्जमा मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि सब ने कुरान मजीद का यही तर्जमा किया है, किसी ने ये नहीं लिखा तर्जमे में कि आपकी एक बेटी थी, ये बेटी थी। चलो उर्दू में बेटी, बेटियां, साहिबजादी नहीं लिखा, साहिबजादियां। आगे है जी बयानुल कुरान, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का बयानुल कुरान मशहूर कुरान मजीद की तफसीर है। उन्होंने भी तर्जमा क्या लिखा है? आपकी साहिबजादियां या बेटियां। एक बयानुल कुरान अब डॉक्टर असरार अहमद साहब ने 6 जिल्दों में तफसीर लिखी है, अब छप चुकी है। वो उसमें भी यही लिखा हुआ, आपकी बेटियां और आपकी साहिबजादियां। एक तफसीर उस्मानी है, तफसीर उस्मानी जो छपी है, ये याद रखना जो मेरे पास है, ये 3 किस्म की हैं। एक तफसीर उस्मानी है जिसको सऊदी अरब के बोर्ड ने शाये किया है। सऊदी अरब के उलमा का बोर्ड होता है, वो इस तरीके से शायद आम आदमी नहीं कर सकता अपनी मर्जी से। दूसरी बात यह भी है कि कभी आप इन बातों पर भी गौर किया करें, यहां तो जो मर्जी मसला मौलवी बयान कर देता है, कोई नहीं पूछता। वहां कोई अगर मसला ऐसा बयान करे जो वहां से हटकर हो, यानी वहां के जो अकायद और नजरियात से हटकर हो, तो उसको पकड़कर अदालत में पेश किया जाता है कि तू चूंकि बड़ा मौलवी है, इसका फैसला अदालत करेगी कि तेरी डिग्री जो मजहब की डिग्री है, मजहबी तालीमात की, मजहबी तालीम की, वो ज्यादा है या जिसको हमने मुसल्ले पर खड़ा किया हुआ है उसकी डिग्री ज्यादा है। अगर तेरी डिग्री ज्यादा है और अदालत फैसला करती है कि तेरा मसला सही है, तो फिर हम उसको रोक देंगे, अब तेरे मसले को रिवाज दिया जाएगा। अगर गलत है तो अदालत तुझे जेल में भेज देगी, है ना ज़ाब्ता। अब यहां ज़ाब्ता क्या है? जो लंबे कुर्ते पहनकर आ जाए समझ जाते हैं कि ये सारे मौलवी है, कोई डिग्री सिगरी चेक नहीं की जाती। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था, मौलाना जनाब तफसीर उस्मानी अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, जिन्होंने जिस पाकिस्तान में इस वक्त हम बैठे हैं, इस वक्त जो बैठे हैं, ये कौन सा पाकिस्तान कहलाता है जी? ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और तकसीम के बाद 2 हो गए, एक मशरकी पाकिस्तान, एक मशरकी पाकिस्तान में किसने झंडा लहराया था? अल्लामा जफर अहमद उस्मानी, ये भाई थे उस्मानी। कहां तक हजरत उस्मान के खानदान को निकालोगे? पाकिस्तान का अलग और पहला झंडा लहराने वाले ही उस्मानी। और यहां हजरत अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने, ठीक है, ऐसे ही है ना। अगर इन पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह को एतमाद ना होता तो इनके हाथ से झंडा क्यों लहरवाते? हालांकि उनसे कहा गया था कि जनाब झंडे का इंतजाम करें, ये तो वो हैं। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान बनाने में इन्होंने हमारे साथ ताउन किया है, और दुनिया में कोई मुफस्सर अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के हम पल्ला नहीं है, लिहाजा झंडा लहराने का हक इन्हीं को है, ये झंडा लहराने के हकदार है। पढ़ो तारीख, तुमने बातें की हैं, काम नहीं किया। हमारे बुजुर्गों ने, अहले सुन्नत वल जमात देवबंद बुजुर्गों ने एक तफसीर लिखी है जिसको अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद किया जाता है। इस पर फिर बहस करेंगे जी। उसके बाद जनाब आपके मुल्तान से गुलदस्ता तफासिर छपी हुई
تفسیر ہے، 6-7 جلدوں میں ہے۔ جتنی تفسیروں کا میں نام لے رہا ہوں ان میں سے اکثر تفسیریں قرآن مجید کی میرے پاس موجود ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں، میں انڈر لائن کرتا رہتا ہوں، جو دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ کیونکہ جب میں نے دشمن سے بات کرنی ہے تو میں اپنی تیاری تو مکمل کروں گا نا، علمی بھی، فکری بھی، نظریاتی بھی۔ اس کا نام ہے گلدستہ تفاسیر، مولانا اشرف علی تھانوی، باقی بزرگوں کا تفسیروں کا خلاصہ انہوں نے لکھا ہے۔ اشرفیہ والے، ملتان والوں نے شائع کیا۔ ایک انہوں نے اور شائع کی حل القرآن، اس میں بھی ایک اور ہے دروس قرآن۔ ان سب میں بنات کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ کی بیٹیاں اور آپ کی صاحبزادیاں۔ یہ میں اس لیے حوالہ جات میں نے محنت کر کے لکھی ہیں کہ مولوی جوں کر کے کہہ دیتے ہیں کہ جی حضور کی بیٹیاں تو نہیں، جی ایک ہی تھی۔ میرے لفظ یاد رکھنا، جس طریقے سے پھر دہرا رہا ہوں کہ شروع سے لے کر آج تک ظہر کے فرض 4 ہیں، 4 ہی چلے آ رہے ہیں، اسی طرح حضور کی بیٹیاں شروع سے لے کر آج تک ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ 4 تھی، ہر مسلمان کا۔ اشرف التفاسیر، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مشکل مقامات تھے قرآن مجید کی، جو ان کی تفسیر فرمائی تھی، اس کو بھی اشرفیہ والوں نے شائع کیا ہے، ان میں بھی یہی معنی لکھا ہے۔